أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انتم راشی، جب بھوشیہ پران نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانا، یہ کون ہے، کہاں ہے جو چاند کو دو ٹکڑے کر دیتا ہے اور پھر جوڑ بھی دیتا ہے؟ اس کی مقدس کتابوں کے بھیدی اپنی کتابوں کے بھید کھول کے بیٹھ گئے۔ ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے زمانہ قدیم کے نامعلوم لکھنے والوں کی تحریریں محفوظ تھیں۔ کلام حیرت انگیز تھا۔ پہلی بار جیسے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھ کے راجہ بوجھ اچھلا تھا، اس سے بھی 10 گنا زیادہ وہ ایک قدیمی ساختہ درختوں کی چھال پہ لکھی مقدس کتاب بھوشیہ پران کی تحریر دیکھ کے سٹ پٹا گیا۔ زمانہ قدیم کی لکھی وہ مقدس کتاب اسی راجہ بوجھ کا وہی چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھنے کا واقعہ لکھے بیٹھی تھی۔ ہائے، واقعی اب ہو رہا ہے۔ لکھا یہ ہزاروں سال پہلے کسی نے۔ اسکرپٹ پہلے آتا ہے، سٹیج بعد میں سجتا ہے۔ واقعہ اپنے سمے پہ ہوتا ہے جیسے لکھا گیا ہو۔ واقعہ وہی، پورا پڑھو۔ بھاگوت پران استقد 12، ودیا نے 2، اشلوک 18۔ لکھا تھا، یہ آخری پیغمبر انتم راشی کا معجزہ ہے، جسے کالکی اوتار کا نام دیا گیا ہے، یعنی آخری نبی۔ ان کے کئی نام بتائے ہیں۔ سرو انما، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو، جو امن والے شہر شبلم گرام میں برہمن منت مذہبی پیشوا کے گھر میں پیدا ہوگا۔ ان کی تاریخ پیدائش 12 بیساکھ 628 بکرمی سال ہوگی۔ حساب لگانے سے یہی 12 ربیع الاول 570 بنتا ہے۔ دن سوموار ہوگا۔ والد پیدائش سے پہلے فوت ہو چکے ہوں گے۔ ان کا نام وشنو ویش یعنی عبداللہ اور ماں کا نام سومتی یعنی آمنہ ہوگا۔ وہ بھی اس کی کم عمری میں مر جائیں گی۔ سالم دیپ کی سیدہ سے شادی کرے گا۔ شادی کا کام ایک چچا اور 3 بھائی سر انجام دیں گے۔ ایک پہاڑ کی غار میں وہ جائے گا، وہ فرشتے سے علم پائے گا، اس کی دعوت پر ایذا پہنچائی جائے گی، وہ ہجرت کرے گا، پھر وہ اپنا شہر فتح کرے گا۔ کالکی اوتار کو ایک اڑنے والا گھوڑا دیا جائے گا، جس پہ وہ سوار ہو کے 7 آسمان کی سیر کرے گا۔ وہ تلوار اٹھائے گا اور شیطانوں اور بے دینوں سے لڑائی کرے گا اور جیتے گا۔ فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد کی جائے گی۔ آگے کی پوری تفصیل جامعہ اور مفصل، اور حیرت کی بات ہے یہ ساری باتیں اب یہ مقدس پران بھوشیہ اور بھگوات پران میں موجود ہیں۔ 18 کتابیں ہیں ہندو پرانوں کی۔ یہ بھوشیہ پران آئندہ پیش آنے والے واقعات کی پیشن گوئیوں پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کے تیسرے کھانڈ کی تیسری سرگت، جسے پرتی سرگ کہتے ہیں، اس میں رسول اللہ آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق صاف اور صریح پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ آج بھی اسی طرح صحیح و سالم لکھی ہوئی ہیں
اور آج کے پنڈت بھی انہیں پڑھ کے قوت حاصل کرتے ہیں۔ اس سرگ میں یہ سب باتیں کتاب میں منتر 5 اور 8 میں درج ہیں۔ یہ قصہ قدیم مقدس کتابوں سے لے کر ویدوں کے جدید زبانوں میں مصنف مہرو یاس کے ایک مکاشفے پر مبنی ہے۔ مہرو یاس جی لکھتے ہیں، راجہ بھوج کی حکومت سے ہزاروں سال پہلے اس کا پورا نام، پتہ اور چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھنے کے واقعہ کو ہونے سے ہزاروں سال پہلے دیکھ کے لکھا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک غیر آریائی معلم جو محمد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے معروف ہے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ آتا ہے۔ وہ عربی ہے۔ راجہ بھوج اس عظیم شخصیت کے احترام میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے سواگت کے لیے اٹھتا ہے، آؤ بھگت کرتا ہے، غلام بن کے عجز سے جھک جاتا ہے اور کہتا ہے، آپ پہ سلام، اے نسل انسانی کے فخر، اے شاہ عرب، شیطانوں کو مارنے والے، بہت سی قوتوں والے۔ پران بھوشیہ میں اس نبی آخر انتم راشی کی دیگر نشانیوں میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ ان کے 4 خلیفہ ہوں گے، 12 بیویاں۔ راجہ بھوج نے تو یہ ساری اپنی کہانی قدیمی مقدس کتاب بھوشیہ پران سے پڑھی، شک سارے جاتے رہے۔ راجہ پاٹ چھوڑا اور چاند کو 2 ٹکڑے کرنے والے ماہ کامل کی تلاش میں نکل پڑا۔ اس کا لال پتھر کا محل ویران ہو گیا، رانیاں لپک لپک کے اس سے روکنے لگیں، اس کے وزیر، مشیر، نوکر، چاکر، غلام، باندیاں رونے لگے کہ راجہ نہ جاؤ۔ راجہ اب راجہ کہاں رہا تھا، وہ تو چاند کے 2 ٹکڑے آسمان پہ دیکھ کر ماہ کامل کی چاندنی بن گیا تھا۔ اندر باہر سے دھل کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کا پرتاؤ ہو گیا تھا۔ وہ تو تاجور نہ رہا تھا، سر پہ رکھا تاج اتار کے رکھ دیا، شاہی پوشاک کی جگہ فقیرانہ گجڑی پہن لی، 4 گھوڑوں والی چمکتی چمچم بگھیوں اور قوی مضبوط رتھوں کو چھوڑ کے ایک بانس پہ 2 لنگوٹ لٹکا کے وہ سمندر کے کنارے کنارے پچھم کی طرف نکل گیا۔ اللہ جانے اس نے سمندر پار کہاں سے کیا بھی یا نہیں۔ تاریخ میں صرف اتنا لکھا ہے کہ وہ راجہ راج پاٹ چھوڑ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن کے پھر کبھی اپنی راجدھانی میں نہیں آیا۔ اس کی کہانی ڈاکٹر کمار کانت تیواڑی نے اپنی کتاب انتم راشی میں لکھی ہے، اور انہوں نے پنڈت دھرم ودیا پاتھائے کی کتاب انتم ایشور دوت، مطبوعہ دریا گنج دہلی سن 1927 کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ اس سارے قصے کی جڑیں آج بھی ہندوؤں کے 4 مقدس ویدوں میں موجود ہیں۔ ان 4 ویدوں کے نام ہیں رگ وید، یجر وید، سام وید، اتھر وید۔